نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے، اور نہیں ٹلتی کوئی بلا مگر بسبب توبہ کے۔ انسان کے اندر اللہ نے خیر کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے، شر کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ یہ نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ایک آدمی ہے نیکی بھی بہت کرتا ہے لیکن اسے گناہ نہیں چھوٹتے، وہ گناہ بھی کرتا ہے، اور ایک شخص ہے نیکی کم کرتا ہے لیکن گناہ بھی کم کرتا ہے، دونوں میں کون بہتر ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، وہ شخص بہتر ہے نیکی کم کرے لیکن گناہ بھی کم کرے۔ گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم سارے کے سارے خطاوار ہیں لیکن بہترین گنہگار وہ ہے اقرار جرم کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ آخرت تو جزا اور سزا کی جگہ ہے۔ آدمی یہاں جو کچھ کرے گا اس کی جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی۔ جیسا کرے گا، نیکی کرے گا اس کی جزا ملے گی، گناہ کرے گا اس کی سزا ملے گی، آخرت۔ لیکن دنیا میں بھی گناہوں کے مضر اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین دیا ہے جس میں اس بات کی ترغیب ہے، گناہوں سے بچو اور اچھے اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی اس لیے بنائی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی تو اس لیے ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ بعض اوقات آدمی عمل کرتا ہے لیکن اس کو یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے خود کو کہ میں نے اچھے عمل کیے یا برے عمل کیے، فیصلہ تو اللہ کریں گے۔ ہاں، حشر کے میدان میں جو نامہ اعمال ہوگا، کتاب، وہ تو ہر فرد بشر کو دے دی جائے گی، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے اور تم اس کو خود پڑھو، پڑھ کے اپنا محاسبہ خود کر لو، تم نے کیسا کیا، کیا کیا، تم خود فیصلہ کر لو۔ دنیا کے اندر انسان ضرور یہ چاہتا بھی ہے میں اچھے عمل کروں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھوں، انسان چاہتا ہے، لیکن گناہ سے بعض اوقات نہیں چھوٹتے۔ کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی، اور دعا کے شروع کے الفاظ یہ تھے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی۔ اے اللہ، مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے، میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں۔ یہ بتایا امت کو، دیکھو ہمیں اللہ سے مانگنا بھی ہوگا، اے اللہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں۔ گناہوں کے مضر اثرات کیا ہیں؟ بعض اوقات کام ہو رہے ہیں، ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم سب سے اونچے عابد بننا چاہتے ہو، سب سے زیادہ عابد، عبادت گزار، گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے بہترین تقویٰ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ بگڑا ہوا ماحول ہے، نفس اور شیطان لگے ہوئے ہیں،
اور انسان ہے، اور انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہی ہے۔ کیا کرنا چاہیے جب گناہ ہو جائے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان جاتے ہی جاتے بھی وسوسہ ڈال کر چلا گیا، اگر مستقل رہنا ہے جنت میں درخت کا پھل کھا لو۔ آدم علیہ السلام نے کھا لیا، لیکن آخرکار کیا فرمایا آدم علیہ السلام نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ استغفار، توبہ، اللہ سے معافی مانگنا۔ جو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سچے دل سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صادق اور صدیق یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سنا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، گناہ ہو جائے وضو کرے، نماز پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، اس کا یہ عمل اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کوئی ندامت، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو گیا، کوئی افسردگی میں، شرمندگی میں، ندامت میں اللہ کے سامنے روئے اور معافی مانگے، اور اتنا اس کا آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرے، حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے مکھی کے سر کے برابر، اور یہ بھی آتا ہے نہیں گرے، صرف وہ آنسو جو آنکھ کے اندر تیرتا ہے، ابھی گرتا نہیں ہے، اس کا جہنم میں جانا ایسے ہی دشوار ہے جیسے دودھ کا واپس تھنوں میں جانا دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگو۔ مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے گناہ ہیں، بعض اوقات معاشرے کے اندر اتنا عام ہو جاتا ہے کہ وہ پھر گناہ نہیں رہتا، معاشرے کا حصہ بن گیا، آدمی اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، سود ہے، رشوت ہے، نہ محرم کو دیکھنا ہے، معاشرے میں اتنا عام ہو گیا ہے، آدمی اس کو پھر گناہ نہیں سمجھتا، لیکن جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ گناہ ہے، اس سے بچو، ہمیں اسے بچنا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں، اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات سے بات معلوم ہوتی ہے، جتنے پچھلی قوموں کے اندر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، وہ اس لیے آیا انہوں نے گناہوں میں اپنی زندگی گزارا ہے۔ گناہوں سے بچاؤ کی صورت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ توبہ، اللہ سے معافی مانگنا۔ توبہ کے 3 مراحل ہیں، 3 حصے ہیں، 3 جز ہیں۔ سب سے پہلا جز، جو غلطی ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی، جو گناہ ہو گیا، اس پر دل سے ندامت، افسوس، شرمندگی، یہ احساس پیدا ہو جائے میں نے غلط کیا ہے، ایک۔ دوسرا یہ اس گناہ کو آدمی چھوڑ دے، اس سے دور ہو جائے، مجھے گناہ نہیں کرنا ہے،
وہ ماحول اختیار کرے، وہ اسباب اختیار کرے، پھر اسے وہ گناہ نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. توبہ بھی کر لی، دل میں شرمندگی بھی ہے، ندامت بھی ہے، لیکن وہ گناہ سے جدا نہیں ہوا، وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ توبہ کرنے میں سچا نہیں ہے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسباب اختیار کرے جس سے دوبارہ اسے وہ گناہ نہ ہو. تیسری شرط پکا عزم، آئندہ میں نہیں کروں گا. جس نے یہ ارادہ ہی نہیں کیا، پکا عزم ہی نہیں کیا. میرے پاس ایک مریض آیا اور اس کے منہ میں کینسر ہو گیا، اور کہنا ہے میری عادت تھی گٹکا کھانے کی تو کینسر ہو گیا. تو میں نے کہا آپ نے چھوڑ دیا گٹکا کھانا؟ کہنے کا نیت کی بھی ہے. میں نے کہا واقعی تم نے چھوڑ دیا؟ کہنے کا نہیں، اصل میں اب عادت بن گئی ہے. بعض گناہ انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتے ہیں، اس کی عادت بن جاتی ہے بعض گناہ، اور ہم اپنی میڈیکل کے اندر کہتے ہیں اس کی سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے، کبھی کبھی فزیولوجیکل ڈیپینڈنس، اس کا بدن پورا عادی ہو جاتا ہے اس گناہ کا. وہ گناہ نہیں کرتا تو پریشان ہو جاتا ہے، اس کا بدن عادی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی صحابہ کرام پر. وہ تو گناہوں کے اندر مبتلا تھے. مکے کی بستی حضور کے نبوت کے دعوے سے پہلے گناہ عام تھا، یہاں تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے تو کپڑے اتار کے کرتے تھے. بہت ساری چیزیں، بچیوں کو اپنا زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بہت سارے گناہ تھے ان کے اندر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا ہے، اس کے بعد قرآن کو سیکھا ہے. جتنا ایمان آدمی کا مضبوط ہوگا، جتنی ایمان کی سطح بلند ہوگی، اتنا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے گا. جتنا ایمان کمزور ہوگا، ایمان کی سطح نیچے ہوگی، وہ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکے گا. وہ کیا چیز ہے یہ انسان کو گناہوں سے روکے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ نے بیان کر دیا، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو خوف، جس کو اندر یہ خوف ہوگا مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی یہاں حاضری ہے، جواب دینا ہے، جس کو اس کا خوف ہوگا وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے گا. ورنہ کیا چیز ہے کوئی نہیں روک سکتی. مغربی دنیا کے اندر کیس چلتے ہیں، یہ لڑکا کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے، اس کا باپ کون ہے، باقاعدہ اس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک صاحب تھے ابھی امریکہ میں 2 سال پہلے گئے، وہ کہنے لگے کہ میرے پاس دروازے پر دستک دی، ایک آدمی آیا، لڑکا تھا، اور اس نے کہا کہ بھئی میں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا آپ کا میرا، تو 99% یہ کہ آپ میرے باپ ہیں. تو میں نے کہا تم نے پھر کیا کیا؟ تو کچھ نہیں، میں کیا کر سکتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا، گناہ کرنا مشکل، نیکی کرنا آسان. گناہ کرنا مشکل، ہاں گناہ ہو جائے راستہ بند نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے. ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، رجوع کریں، معافی مانگیں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرما رہے ہیں میرے بندے اتنے گناہ لے کر آ، زمین اور آسمان کی خلا کو گناہوں سے بھر دے، تیرے گناہ آسمان کی چھت تک لگ جائیں. کون لا سکتا ہے اتنے گناہ؟ لیکن اللہ فرمایا اتنے لے کر آ.
اور سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں سارے گناہ کو معاف کر دوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس وقت امت پر اجتماعی طور سے، انفرادی طور سے جتنے حالات آ رہے ہیں اس کا حل ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ رزق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے استعمال فرمایا ہے تاکہ بعد کے آنے والوں کو پتہ چل جائے معاملہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے رات کو، کوئی بات ہوئی ہے؟ پھر کسی نے کوئی خواب دیکھا تو سناتا، کوئی واقعہ ہو گیا بتاتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے ساتھ رات کو عجیب واقعہ ہوا۔ اچھا، وہاں پر مدینہ منورہ میں خاص طور سے مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں جلتا تھا رات کو، اندھیرا، مغرب ہوتی اندھیرا چھا جاتا۔ وہاں تو کوئی چراغ ہوتے تھے، کوئی لالٹین نہیں، کوئی بتی نہیں، کوئی ٹارچ نہیں، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں، اندھیرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے ساتھ رات کو عجیب واقعہ ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ اندھیرے میں ایک عورت کی آواز آئی اور آواز یہ تھی کہ میں بنت شریف ہوں، میں بنت کریم ہوں، میں شریف کی بیٹی ہوں، میں کریم کی بیٹی ہوں۔ اندھیرے کے اندر میں نے کہا بھائی کون ہے؟ اس نے کہا آپ ابو ہریرہ ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ کہا آپ کے پاس آئی ہوں اپنا حال بیان کرنے کے لیے۔ میں بنت کریم ہوں، میں بنت شریف ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، یہاں تک کہ حمل ٹھہر گیا، پھر بچہ ہوا، پھر میں نے بچے کو مار کر احد پہاڑ کے اس پار پھینک دیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے گناہ در گناہ کیا، گناہ در گناہ، اور پھر مجھ سے میرے پاس آئی ہو پوچھنے کے لیے میرے لیے کوئی راستہ؟ جاؤ، تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ، کیا تم نے اس کو ایسا کہا؟ تو عرض کیا میں نے اس کو ایسا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا، وہ تو تمہارے پاس آئی تھی، تم تو نہیں گئے تھے اس کے پاس، وہ تمہارے پاس آئی، اس نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا، تم اس کو راستہ دکھاتے، بتاتے، جاؤ اس کو تلاش کرو، اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس مت کرو، بل امید دلاؤ، تم توبہ کرو، اپنی اصلاح کر لو، اپنی زندگی بدل دو، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اب فجر کی نماز تو پڑھ لی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نکلے تلاش کرنے کے لیے، ایک ایک گھر میں گئے، بنت کریم بنت شریف، بنت کریم بنت شریف، رات کو آ گئے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے کوئی گھر نہیں چھوڑا مدینہ منورہ میں، میں نے آواز لگائی بنت کریم بنت شریف کی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ رات ہو گئی، رات کے اندھیرے میں پھر آواز آئی میں بنت کریم ہوں، میں بنت شریف ہوں۔ ارے اللہ کی بندی، میں نے ہر گھر چھان مارا مدینے کا،
آواز لگائی تم کہاں تھی؟ کہا تم میرے گھر میں آئے 2 دفعہ آئے، لیکن میں تو پردے کی حالت میں آئی تھی، میں پردہ کیسے کھولتی اپنا؟ کیا کام ہے، کیا بات ہے؟ میں نے حضور سے تمہارا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اپنی زندگی اصلاح کر لو، اپنی زندگی کی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ بس یہ کہنے آیا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ فرمایا، میں تم کو یہ بات کہوں، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو۔ ہاں شرک کی تو معافی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اللہ جس چاہیں گے جس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ بعض اوقات مولانا احسان صاحب فرمانے لگے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کر لیا، لیکن ہم نے اس کو توبہ کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ اس نے کہہ دیا میں نے گناہ کیا ہے، یا گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، یا اس کو توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے کسی کے بارے میں حتمی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی ہیں معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک قبیلہ تھا اسلم کا، معاذ اسلمی حضور کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، گناہ بیان کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، تم نے تو اس کو صرف غلط نگاہ سے دیکھا۔ کہا نہیں ہے اللہ کے رسول۔ کہا تم نے تو صرف اس کو ہاتھ لگایا۔ نہیں اللہ کے رسول، تم نے اس کے ساتھ یہ کیا 4 دفعہ مہلت دی، یہ امت کو پیغام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو کوئی آئے بھی تمہارے پاس یہ کہتے ہوئے میں نے گناہ کیا ہے، اس کو مہلت دو۔ جب اس نے کہہ دیا نہیں میں نے کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی گناہ، اس کی سزا معلوم ہے۔ سنسار تو عرض کیا اللہ کے رسول جی ہاں میں یہی چاہتا ہوں، دنیا میں نہ بچ جاؤں، آخرت میں کوئی بدلہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کر دی، سنسار کیا جانے لگا، انتقال ہو گیا، قبر بن گئی جنت البقیع کے بالکل کنارے۔ کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، 2 صحابی اس قبر کو پہچان کر کہنے لگا یہ تو وہی ہے، کتنی بری موت مرا، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، اتنا زور سے کہا تھا کہ حضور بھی سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، اس موقع پر ٹوکتے نہیں تھے، وقت گزر جائے تھوڑا سا، یہ بھی اللہ کی عجیب حکمت ہے، وقت گزار لو تھوڑا سا، موقع پر نہیں ٹوکو۔ حق بات کہہ دی اور تم نے بے موقع کہہ دی۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حق بات کہی ہے، بے موقع کہہ دی، تم نے اس حق بات کو ضائع کر دیا، اس حق بات کو تم نے ضائع کر دیا۔ اس لیے فرمایا تبلیغ کے اندر موقع شناسی، وقت شناسی، مردم شناسی جس نے نہ سیکھی اس نے تبلیغ نہ سیکھی۔ اس آدمی سے کیا بات کرنی ہے، اس موقع پر کیا بات کرنی ہے، اس وقت کیا بات کرنی ہے۔ حاجی عبداللہ صاحب، میاں جی عبداللہ، جنہوں نے رائے مرکز وقف کیا تبلیغ کے لیے، ایک دن فرمانے لگے، انتقال ہو گیا، میں حاجی صاحب سے ایک بات کرنا چاہتا تھا، موقع کی تلاش میں تھا، موقع کی تلاش، 10 سال انتظار کرنا پڑا موقع کی تلاش میں، موقع مل گیا لیکن 10 سال اس کے بعد پھر میں نے بات کی اور انہوں نے بات قبول کر لی۔ حضور کی عادت تھی، سن لیا یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، آگے چلے۔ جنت البقیع قبرستان ختم ہوا، جنگل شروع ہو گیا،
وہاں ایک مرا ہوا گدھا تھا اور ہوا بھر گئی تھی، 2 ٹانگیں اس کے اوپر ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا وہ کون ہے، وہ کہاں ہے؟ دونوں کو بلایا اور فرمایا اس کا مفہوم ہے اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ عرض کیا اللہ کے رسول ہم سے کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا تم نے ایک ایسے آدمی کے لیے یہ باتیں کہی؟ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہ جملہ اس وقت فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اہمیت دلوانے کے لیے، بتانے کے لیے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں ماعز اسلمی کو جنت کی نہر میں نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کیا ہے اس وقت کا مسئلے کا حل؟ ہمارا یہ ہے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مجلس لگی ہوئی جیسے یہ ایک آدمی آیا، آواز لگائی خوشحالی ہے، بارشیں بند ہو گئیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ دوسرا آیا، آواز لگائی مجلس میں تنگ دستی ہے، افلاس ہے، ہاتھ بہت تنگ ہو گیا ہے، فرمایا استغفار کرو، وہ بھی چلا گیا۔ پھر تیسرا آیا، ہمارے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہوتی ہے، فرمایا استغفار کرو، چلا گیا۔ پھر آیا، چوتھا آیا، باغات جل گئے، نہریں خشک ہو گئیں، فرمایا استغفار کرو، چلا گیا۔ مجلس والوں میں سے کسی نے کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے الگ الگ مسئلہ لے کر آئے، الگ الگ مسئلہ، حل ایک ہی بتایا آپ نے، استغفار کرو۔ اس پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں نے نہیں بتایا، یہ اللہ نے سورہ نوح میں یہ بتایا، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں موسلا بارش دیں گے، تمہیں لڑکے دیں گے، تمہیں مال دیں گے، تمہیں باغات دیں گے، تمہیں نہریں دیں گے، یہ اللہ نے فرما دیا۔ کس پر فرمایا؟ استغفار۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں جب تک آپ کی قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا، یا جب تک آپ ان کے درمیان بنفس نفیس موجود ہوں گے اللہ کا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب بیمار ہو گئے، راون کا سالانہ اجتماع، جیسا بھی راون کا سالانہ اجتماع شروع ہوگا، اس دفعہ تو کراچی والوں کا بھی حصہ ہے۔ سن 2018 میں راون کا اجتماع تھا، ایک حصہ گزر گیا، حاجی صاحب بہت بیمار، ایمبولینس میں جا رہے تھے ہسپتال، ایمبولینس رکوائی راستے میں، حویلی تھی، اس میں بڑا مجھے اتارو، وہاں سارے ملک کے دنیا کے شورا والے موجود تھے، آئے فرمانے کہ دیکھو میں تو بہت بیمار ہوں، لیکن میری طرف سے سب کو یہ پیغام دے دو، استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ حالات بدل دیں گے۔ یہ کہہ کے چلے گئے، پھر تو انتقال ہی ہو گیا ان کا۔ اللہ کے سامنے معافی مانگنا، استغفار کرنا، استغفار تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہیں جیسے تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری حصہ، خود اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ نیک لوگ اس وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خود نازل ہو کر فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو کر فرماتے ہیں ہے کوئی معافی چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔
یہ آدمی کے اندر جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے توبہ کرنے کا، مجھے معافی مانگنی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ معافی مانگے، میری طرف مائل ہو۔ اچھا، انسان یہ سوچتا ہے، شیطان تم نے تو کئی دفعہ توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، پھر وہی انداز تمہارا، وہی کرتوت تمہارے، وہی طریقہ کار تمہارا۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اگر پھر بشریت کی وجہ سے پھر اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، جو پہلے توبہ کی نا وہ ضائع نہیں جاتی، وہ بیکار نہیں جاتی، وہ اللہ نے نامہ اعمال میں لکھ لیا ہے، اس کو وہ لکھا گیا۔ اور یہ شیطان کی طرف سے، وہ تو شیطان ہے۔ تلبیس ابلیس کتاب ہے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، لکھا ہے یہ شیطان ہی اللہ سے مایوس ہو گیا، بس اس کے علاوہ کسی کے لیے نا امیدی نہیں، کسی کے لیے مایوسی نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس وقت آ جاؤ۔ آدمی کہتا ہے میں نے کئی بار توبہ کی، معاف اور توبہ توڑ دی، کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا بازا بازا ہراچے ہستی بازا، گر کافر و گبرو بت پرستی بازا، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی بازا۔ اگر تم نے 100 دفعہ توبہ کر کے توڑ دیا، پھر توبہ کر لو، پھر اللہ سے معافی مانگ لو، پھر معافی مانگ، اللہ معاف کر لیں گے۔ اس وقت جن مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، حل یہی ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے ٹھیک ہے دنیا دار الاسباب ہے اور ہمیں کہا گیا ہے سبب اختیار کرو، سبب اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، ہم سبب اختیار کریں گے، لیکن مسبب الاسباب اللہ ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی سبب کے پابند نہیں، اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں، اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عدم سے وجود بخشتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ اب جو ہمارے دشمن ہیں، غیر ہیں، اللہ نے ظاہری اسباب تم کو بہت دیے ہیں، بہت اسباب دیے ہیں، ظاہری اسباب، لیکن فیصلہ اللہ کا یہ ہے اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہیں گے، چاہے مشرکین کو کتنی کراہیت ہو، غیروں کو کتنی ناگواری گزرے، یہ دین تو غالب ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن اس دوران ہمیں کیا کرنا ہے، یہ اصل دیکھنے کی بات ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک ہمارے بزرگ گزرے بھائی مشتاق صاحب، انتقال ہو گیا، رائے کے مقیم تھے، بزرگوں میں سے تھے، جلالی، بہت جلالی تھے۔ تو ایک جوان نے ان سے پوچھا امام مہدی کب آئیں گے؟ تھے جلالی، اتنا زور کا چھانٹا مارا کہ اچھا امام مہدی کا انتظار ہے، خود کچھ نہیں کرنا ہے تمہیں، امام مہدی کا انتظار ہے۔ جلالی تھے غصے والے، آپ میں سے بہت کم لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا۔ یہ تو ہے، ساری چیزیں آئیں گی، آنے والی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ حال کا امر یہ ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنی طرف سے بھی معافی مانگیں اور ساری امت کی طرف سے معافی مانگیں۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب تو یوں فرماتے تھے اس گناہ کی بھی معافی مانگیں کہ جس گناہ کی وجہ سے یہ امت دین کی عالی محنت سے دور ہو گئی۔ کام تھا کہ اس امت کے ذمہ تھا دعوت اللہ، دین کو دنیا میں عام کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، حضور کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر
میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہوں۔ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، جنت کے راستے پر ڈالنا ہے۔ یہ امت اس کام میں لگی ہوئی تھی، محنت کر رہی تھی۔ اس زمین کے اوپر اللہ کی فرما برداری عام ہو جائے، اس زمین پر سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے، لوگ اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں زندگی گزاریں، یہ کام امت کا تھا۔ فرمانے لگے امت نے یہ کام چھوڑ دیا، اس گناہ سے بھی اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں ساری امت کی طرف سے، اور جتنے گناہ ہیں سب سے معافی مانگیں۔ آج جتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں نا، چاہے انفرادی حالات ہوں۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے، فرمانے لگے میں گھر پہنچا، دیکھا میری جو سواری ہے جانور سرکش ہو گیا ہے، اور میں نے دیکھا بیوی بھی بات نہیں مان رہی، بچے بھی نافرمان ہیں، میں پریشان۔ میں مسجد میں گیا، میں نے اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، واپس گھر آیا، دیکھا میری جو سواری کا جانور ہے وہ بھی متی ہو گیا، فرما بردار، بیوی بھی ٹھیک ہو گئی، بچے بھی ٹھیک ہو گئے۔ کس سے؟ استغفار سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کیسے سالی ہو گئی، نماز استسقاء کے لیے سب کو جمع کیا، باہر گئے، استغفار کر کے واپس آ گئے۔ تو کسی نے کہا آپ نے تو نماز نہیں پڑھی صلاۃ الاستسقاء، آپ نے صرف استغفار کیا۔ فرمایا یہی تو ہے اصل، اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا۔ ہمارے مسائل کا حل یہی ہے۔ بارش آنا شروع ہو گئی، برس گئی، اچھا یہ نماز بھی اللہ نے عجیب دی ہے، صلاۃ الاستسقاء، نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے حضور نے بتایا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں، بہت پہلے کی بات ہے، بارشیں بند ہو گئی تھیں، مسجد نبوی میں تھے، اشراق تک ہم بیٹھے رہے فجر کی نماز پڑھ کر۔ اس وقت مجمع بہت نہیں ہوتا تھا، تھوڑا تھا، اور یہ جو نئی مسجد ہے مسجد نبوی وہ اس وقت تعمیر بھی نہیں ہوئی تھی، صرف ترکیوں کا حصہ تھا مسجد نبوی۔ تو اشراق کے بعد اعلان ہوا کہ صلاۃ الاستسقاء ہوگی، نماز پڑھی گئی۔ تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے برابر میں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہے۔ وہ کہنے لگے اب تو بارشیں نہیں ہوتی، صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھی جاتی ہے لیکن بارشیں نہیں ہوتی۔ نماز تو پڑھ لی تھی ہم نے، تو مجھے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، میں نے کہا میں جنت البقیع میں جا رہا ہوں۔ اس وقت جنت البقیع تو کھلی رہتی تھی، جب مرضی ہے چلے جاؤ، تو وہاں میں نے کہا میں وہاں جا رہا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ۔ ابھی ہم مسجد میں پہنچے بھی نہیں تھے، بادل آئے، اتنی زور کی بارش، پاؤں پھسلنے لگے۔ پھر وہ لکڑیاں لے کر سہارے کے ساتھ میں اپنی ہوٹل میں پہنچا، وہ بھی اپنے ہوٹل میں پہنچے، اتنی تیز بارش۔ ہمارے مسائل کا حل یہی ہے، ہم اللہ سے مانگیں، دعا مانگیں۔ یہ دعا بھی عجیب ہے، یہ دعا مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے مجھ سے مانگو، پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے میں دوں گا۔ کیا مانگنا ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو، گھر میں نمک کی ڈلی نہیں یہ بھی اللہ سے مانگو، اونچی سے اونچی چیز جنت الفردوس سے اعلیٰ یہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہمیں کہا گیا ہے ہر چیز مانگو، مانگو اور اللہ دیں گے، اور اللہ دیتے ہیں اور ضرور دیتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا تو ہو، ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، قصہ سنانے لگے کہ 4 دوست تھے، ایک درزی تھا، ایک بڑائی تھا، ایک درزی تھا، ایک سونار تھا، ایک صوفی تھا۔ یہ مولانا انعام الحسن صاحب قصہ سنا رہے تھے۔ فرمانے لگے رات ہو گئی، چلو رات کے پہرا دیں گے باری باری۔ تو جو بڑائی تھا اس کا نمبر پہلے آ گیا، اس نے اپنی لکڑی نکالی، سامان نکالا اور لکڑی کی ایک لڑکی بنا لی۔ اس کی باری پوری ہو گئی، اس نے درزی کو اٹھایا، اب تمہاری باری، جاگو، پہرا کرو۔ وہ جو درزی اٹھا اس نے کہا کہ درزی نے، یہ تو بڑائی نے کمال کر دیا، لکڑی کی لڑکی بنا دی۔
اس نے اپنا سامان نکالا، اس نے کپڑے نکالے اور اس نے درزی تھا، اس نے کپڑے سی لیے. اب سونار کا نمبر آ گیا، اس کو اٹھایا، تمہارا نمبر ہے، اٹھو جاگو پہرے داری کرو. وہ اٹھ گیا. اس نے دیکھا وہ لڑکی لکڑی کی بنی ہوئی، کپڑے بھی پہنا دیے، سونار تھا، سامان نکالا، زیور بنا دیا. اب اس کا نمبر ختم، صوفی کا نمبر آ گیا. اٹھایا، اٹھو تمہارا نمبر ہے جاگنے کا، پہرا دینے کا. وہ اٹھا. اس نے دیکھا لڑکی لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور اس کے کپڑے بھی ہیں، زیور بھی ہے. آخری وقت تھا، تہجد کا وقت تھا. اس نے دعا مانگنا شروع کر دی. اے اللہ اس میں جان ڈال دے، میرے پاس تو کوئی ہنر نہیں، جان دے. تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب تو ایسے صوفی کا انتظار ہے جو دعا مانگے اور قبول ہو جائے اور جان پڑ جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دے رہے تھے. ایک بزرگ اہل اللہ تھے، ان کی عادت تھی لوگوں سے پیسے لیتے، ضرورت مندوں کو دیتے. آخری وقت آ گیا، جس سے قرضہ لیا تھا سب جمع ہو گیا کہ حضرت تو جا رہے ہیں، قرضہ لیا تھا پیسوں کا کیا بنے گا. انتظار میں سب کو بٹھاتے رہے جن سے لیا تھا قرضہ آتے گئے. تھوڑی دیر میں ایک بچے کی آواز آئی، باہر حلوہ بیچ رہا تھا، حلوہ فروش تھا. تو بزرگ نے کہا بستر مرد پر، ارے بلاؤ اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. کہا کیا ہے؟ کہا حلوہ ہے. کہا جتنے بیٹھے نا سب تقسیم کرو. تقسیم کر دیا، ہو گیا. اس نے کہا پیسے؟ کہا تم بھی بیٹھ جاؤ. ارے میری اماں تو مجھے مارے گی، وہ تو پوچھے گی. اس نے جو رونا شروع کر دیا، زارو قطار رویا. اتنے میں ایک آدمی آ گیا خوان لے کر، کپڑا اوپر. بزرگ نے بلایا، کہا جتنے بیٹھے ہیں سب کو اس کا پیسہ دے دو، سب سے پہلے بچے کو دیتا. تو ان لوگوں نے کہا جس سے قرضہ لیا تھا پہلے ہی بتا دیتے، دل تو دھک دھک کر رہا تھا ہمارا، اب کیا بنے گا، پیسوں کا کیا بنے گا. کہنے کا میں نے ایک نظر دوڑائی تو میں کوئی اللہ کے سامنے رونے والا نہیں تھا. بچے کی آواز آ گئی. میں نے کہا ہاں یہ ہے رونے والا، میں نے تمہارے درمیان میں اس کو شامل کر دیا. اس نے رویا تو اللہ نے انتظام کر دیا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے اس کا مطلب رونے والا کوئی اہل اللہ بھی نہ ہو، کوئی بڑا بزرگ بھی نہ ہو، کوئی بچہ ہی ہو اور دل سے رونے والا ہو اور اللہ کے سامنے رو دے اور اللہ سب کا کام بنا دیں گے. ایسی کی ضرورت ہے ہمیں کہ جو کوئی اللہ سے مانگنے والا ہو اور سب کا کام بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے. آئندہ جمعے کو مجلس نہیں ہوگی، سفر ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پھر سفر ہے، رائے کا اجتماع ہے، پھر رائے کے اجتماع کے بعد پھر آئیں گے انشاءاللہ.